मकड़ी और छिपकली मारने का हुक्म। ओवैस मुख्तार अमेरिका से पूछते हैं, यहाँ घरों में मकड़ियां बहुत होती हैं जो जगह जगह जाले बना लेती हैं, क्या घर को साफ रखने के लिए मकड़ियों को मारा जा सकता है? हमने सुना है कि मकड़ियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जरिया बनी थी। नीज क्या गिरगिट को मारना बाइसे सवाब है क्योंकि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को दहकाने के लिए इसमें फूंके मारी थी। मकड़ियों को मारना तो जायज है, उसके नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है, और जाहिर है घर में तंग भी कर रही हैं तो वो तो शहद की मक्खियों को भी मारना जायज होता है ऐसे सूरत में कि जब कोई जानवर तंग कर रहा है आपको, तो ये तो घर की हालत खराब हो जाएगी, घर में जाले बने हुए, तो आप मार सकते हैं ऐसी सूरत में, इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। रहा ये मसला कि गिरगिट को मारना, तो सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली के बारे में कि जब आग जलाई जा रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो छिपकली उसमें फूंक मार रही थी और उस आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। इस हदीस का मतलब क्या है? उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि छिपकली और इस जिन्स के जितने जानवर है, जिसमें गिरगिट भी आता है, ये जो जिन्स के जानवर है ना, इनमें इंसान दुश्मनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये इंसान दुश्मन जानवर हैं, यह इनको जब मौका मिलता है इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने की तरगीब दी, और गिरगिट का भी वही हुक्म है जो छिपकली का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक वार में मारा उसको 100 नेकियां मिलेंगी, और जितने वार कम होते जाएंगे नेकी कम होती चली जाएगी। वजह उसकी यह है कि जानवर को जितनी कम तकलीफ देके मौत देंगे वो उतना ज्यादा सवाब है। अब छिपकली कहीं दीवार पर है, आपने एक चप्पल मारी और वहीं उसका स्टिकर बन गया, तो छिपकली को इससे तकलीफ नहीं होती, सेकंडों में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन अगर आपने उससे खेलना शुरू कर दिया, पहले उसकी दुम काटी, उसका आधा घंटा आपने दुम का तमाशा देखा, जैसे बच्चे करते हैं छिपकली और गिरगिट के साथ, फिर उसको रस्सी में घुमा घुमा के मार रहे होते हैं, तो इससे आपकी नेकियां कम होती चली जाएंगी, बल्कि जानवर पे जुल्म का गुनाह भी हो सकता है। तो इसलिए जानवर को मारना चाहिए, इन जानवरों को जो इंसान के लिए नुकसानदेह, मगर मारने का वो तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें जानवर को तकलीफ कम से कम हो। दुनिया के पालतू जानवर क्या जन्नत में हमारे साथ होंगे? जो जानवर हम दुनिया में पालते हैं अगर वो फौत हो जाएं तो क्या जन्नत में वो मिल सकते हैं? मोहम्मद काशिफ लाहौर जानवरों के लिए फौत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, शुक्र है ये नहीं कहा कि अगर उनका इंतकाल हो जाए। भाई जानवर तो मर जाता है बेचारा, तो बस वो मर के खत्म हो गया, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है आखिरत में, ना वो जन्नत में। कोई ऐसी हमें रिवायत मिलती है कि वो जन्नत में आपके साथ होंगे? तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अलबत्ता सही है मुस्लिम की एक हदीस है कि जानवरों से इतना हिसाब होगा कि किसी जानवर ने बेसींग वाले यानी सींग वाले बकरे ने, जानवर ने बगैर सींग वाले को मारा होगा, तो अल्लाह ताला उन दोनों को जिंदा करके इंतकाम लेंगे। एक रिवायत है। तो ये उलमा बयान करते हैं, ये भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि यानी इंसाफ में मुबालगा। जाहिर है सींग वाले जानवर ने जब बगैर सींग वाले जानवर को मारा है तो उसको तो जानवर तो मुकल्लफ नहीं है शरीया काम का, लेकिन अल्लाह ताला महज अपनी एक कुदरत दिखाने के लिए कि इतना मैं इंसाफ ले रहा हूं, इंसाफ से काम ले रहा हूं कि इसने अपने सींग का भी अगर नाजायज फायदा उठाया था तो इसको भी बदला मिलेगा। तो इसको मजाजन हिसाब व किताब से ताबीर किया गया है। हकीकत में ये हिसाब नहीं है, असल में इंसानों को दिखाने के लिए। तो असल हिसाब तो इंसानों का होगा, लेकिन जानवरों को फिर अगर इतना हिसाब होगा भी तो मिट्टी कर दिया जाएगा उनको दोबारा हमेशा के लिए। ना उनके लिए जन्नत है, ना जहन्नम है, ना कोई जजा है, ना सजा है। जो उसूल यही है। तो ये सारे इंसानों के लिए है, लिहाजा जानवर मर गया तो खत्म, क्योंकि जानवर तो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है, इंसान की खिदमत के लिए। तो आपने पाल लिया तो बस ठीक है, आपको उससे फायदा हो गया, थोड़ा सा मानूस हो गए, टाइम गुजर गया आपका। वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए एक बात आपसे कहता हूं। अच्छा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अगर आपको जन्नत में जाने के बाद दिल चाहा कि अल्लाह जो मैंने बिल्ली पाली हुई थी, जो मैंने बकरा पाला हुआ था, बड़ा महबूब है, मुझे चाहिए, तो जन्नत में कुरान कहता है आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज का दिल चाहेगा वो आपको मिलेगी जन्नत में। तो इसलिए अल्लाह किसी को उसका पालतू जानवर जन्नत में देना चाहे तो अल्लाह पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक उसूल और ज़ाब्ते की बात की है कि ऐसी कोई हमारे पास रिवायत नहीं है कि जन्नत में आपको यही जानवर मिल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह हर ख्वाहिश आपकी पूरी करेगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात अर्ज करूं कि जो हमारे मुआशरे में कुत्ते बिल्ली पालने का जो रिवाज आ रहा है ना, ये वहां आ रहा है जहां औलादे नहीं हो, बच्चे रोके जा रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है। इंसान की इंटरटेनमेंट के लिए, उसकी तफरीह के लिए, उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने औलाद की नेमत रखी है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट करता है, जिसको चाहता है बेटियां गिफ्ट करता है, और जिसको चाहता है दोनों गिफ्ट कर देता है। तो बच्चे क्यों नहीं पालते आप लोग? मैं हैरान इस पर होता हूं। मैं कहता हूं जिस घर में छोटा बच्चा है ना, इतनी तफरीह है उस घर में, इतनी एंटरटेनमेंट का सामान मौजूद है कि उसको कुत्ते बिल्ली पालने की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं थोड़ा सा खुली डुली जबान भी इस्तेमाल करता हूं, यानी आपके यहां जो है ना, हर 1-2 साल के बाद कोई लेटेस्ट वर्जन
ہونا چاہیے بچوں کا, وہ نیا پیس آنا چاہیے مارکیٹ میں. وہ چھوٹا بچے کی تفریح الگ ہی ہوتی ہے. جو بڑے ہو جاتے ہیں نا وہ الگ ٹائپ کی, یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. چھوٹا بچہ جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے نا وہ بڑا نہیں دے سکتا. اس کا مسکرانا, اس کی حرکتیں, اس کا اچھلنا کودنا, یقین نہ آئے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں بچوں کی حرکتیں, بچوں کی کہکہے, بچوں کی مسکراہٹ, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. جبکہ وہ بچے اجنبی بچے ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ سوچیں جب آپ کے اپنے ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا. تو ہو کیا رہا ہے کہ بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں تو ایک آدھ ہوتا ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر گھر میں سب بور ہو رہے ہیں. تو بچے کی گھر میں موجودگی یہ بہت ضروری ہے, پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ والدین کے لیے, ماں کے لیے, باپ کے لیے, دونوں کی صحت کے لیے بچے کا ہونا ضروری ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں والدین بچوں کو پالتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے جتنا والدین کو پالتے ہیں نا, والدین اتنا بچوں کو نہیں پالتے. بچہ خود ماں باپ کو پالتا ہے. یعنی پالنے کا مطلب ان کی ذہنی تفریح کا ذریعہ بنتا ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں دماغی درجنوں بیماریوں کا علاج چھوٹا بچہ ہے. اتنی خوشیاں دیتا ہے چھوٹا بچہ. اور ہمارے ہاں آپ دیکھو کہ خام ایک غیر مسلموں سے آئی ایک چیز, جو نیچر سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں. تو گھروں میں رونقیں ختم ہو گئی, ہزار گز کے بنگلے ہیں, اور دیواروں کو دیکھ کے جناب وہ میاں بیوی جو ہے نا دیواریں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ چھوٹا گھر جو بچوں سے بھرا ہوا ہو اس میں زیادہ خوشیاں ہیں ان ہزار گز کے بنگلوں سے جس میں 2-3 افراد رہتے ہوں. میرے تو ٹریولنگ بہت ہوتی ہے, میں ہر گھر میں جاتا ہوں, یعنی ہر طرح کے لوگوں میں ملتا ہوں, ہر طرح کے گھروں میں جانا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں اور وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ذہنی طور پر. اللہ یہ کہ خدا نخواستہ اولادوں میں کوئی قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہوں, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل جو حالات ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور میں ایسے گھروں میں بھی گیا ہوں ہزار گز کے لگژری, اور وہاں جا کے دیواریں کاٹنا شروع کرتی ہیں, کھاتی ہیں دیواریں کہ کیا ہے یہ, کس کے لیے بنایا آپ نے, آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے. ایک آدھ بچہ ہے, اس کو اولاد تو نہیں کہتے, تو کیا ہو گیا, عقل کو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. جو خوشیوں کی زندگی تھی وہ گورے نے آپ سے چھین لی ہے, وہ مصنوعی خوشیاں آپ کو دے رہا ہے. دیکھو نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. آج بھی لوگ چشموں کا پانی اور گرینری اور درخت اور اس ٹائپ کی چیزوں میں لوگ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. اگر بنگلے بناتے بھی ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں پھول لگانے کی, گارڈن بنانے کی, اس لیے کہ جو اطمینان جو نیچر میں جو انسان کو روحانی سکون ملتا ہے وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ملتا. تو آپ پالیں, کتے پالنا تو جائز نہیں ہے ضرورت کے بغیر, آپ باقی جانور پالیں, لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کو پالیں. بچوں کو آپ پالیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ضرورت نہیں رہے گی آپ کو ان چیزوں کی. پھر بھی اگر پالنا ہے تو میں کہتا ہوں پھر بکریاں پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, اس کا فائدہ بھی تو حلال جانور پالیں نا. بلی کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو, بلی تھوڑا سا انسیت کرے گی آپ سے, ٹھیک ہے جائز ہے بلی پالنا بھی, تھوڑی سی مانوس ہو جائے گی, لیکن اس کا قوم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کے بالوں میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں, تو قوم کو بھی فائدہ نہیں. قوم کو بھی فائدہ ہے حلال جانور پالنے میں, بکریاں, بھیڑ, گائے, بھینسیں, یہ پالیں گے دودھ فائدہ ہوگا, آرگینک دودھ ملے گا آپ کو, آرگینک گوشت ملے گا آپ کو. دیسی مرغیاں پالیں گے, آرگینک انڈا ملے گا آپ کو. انڈے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں آرگینک انڈے, اور جو آرگینک کے نام پہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ دیسی ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو, ہم سمجھ میں نہیں آ رہا. پولیس کے ذریعے بھی کوشش کر لی ہے سمجھانے کی, پولیس والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو جانور پالیں مگر وہ جانور جو فائدے مند ہیں. پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں, تو ہم بھی گوروں کو دیکھ کے کتے پال لیں. کتا ضرورت کی چیز ہے. اگر آپ کو گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھنا ہے تو آپ 10 دفعہ رکھیں. جب حفاظت نہیں ہے, جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم. صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. نیز آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے, تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بہانا بھی ضروری ہوگا. مسز فیصل آباد سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده غدا. کہ آپ صلی اللہ علیہ اين باتت يده بلمس, کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برتن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک 3 دفعہ دھو نہ لے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. رات کو گندگی بھی لگ سکتی ہے ہاتھ کے اوپر. تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا, کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. برتن سے مراد یہ پانی کا برتن. تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھو لیں تو وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے, دھو لیں تو کیا جا رہا ہے, تھوڑا سا چلو لے کے نلکے کے اوپر ڈال دیا. تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے, کیونکہ پھر وہ جہاں جیسے کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا, تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے. تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں
جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے, تو چھینٹ پڑنے سے وہ کپڑا ناپاک, تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ ناپاک, تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکا ناپاک, پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے, پھر وہ دروازے کا کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس کو ہاتھ لگا. تو یہ کورونا وائرس والے اتنی احتیاط نہیں کر رہے جتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں. ناپاکی کے مسائل میں بس اعتدال سے چلنا چاہیے, بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں, درمیان میں. دیکھیں وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے, چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک, سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا, پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں, یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا, ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. فروعی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں. ان فروعی اختلافات کی بیس پہ کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ہے تو یہ فرقوں میں شامل نہیں ہے, کیونکہ بیس سب کی ایک ہی ہے, قرآن اور سنت. اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ہوتا رہے, وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا. پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی, بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. 4-6 آدمی رہ جائیں گے, سارے ہی برباد ہو جائیں گے. پھر تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ان نئے نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے, سارے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب. ایکچولی لوگ بھی کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو ہو کیا گیا ہے یار, یہ تو 4 شادیوں پہ ایسی دبنگ تقریریں کرتے ہیں, آج یہ ان کو ہو کیا گیا ہے. اب میں جب یورپ میں گیا, ہر آدمی مجھ سے 4 شادیاں اسلام میں. ایک خاتون آتی ہے, غامدی خاتون, حضور مجھ سے وہ خطا سرزد ہو گئی ہے, مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرماتے شاید کہ تمہیں حمل رہ گیا ہو, کہ یہاں حمل تو ہے, تو جرم تمہارا ہے, اس جان کا کیا جرم ہے, جاؤ. وضع حمل کے بعد آنا, چلی گئی. وضع حمل کے بعد پھر آ رہی, حضور میں یہ بچہ ہے, پیدا ہو گیا ہے, اب مجھے پاک کر دیجیے. فرمایا ابھی تو اس کا وجود تمہاری ذات پر منحصر ہے, اسے دودھ کون پلائے گا, جاؤ دودھ پلاؤ.